اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فرق درمیان محقق و مدعی و محق و مبطل، یعنی صاحب تحقیق اور ڈینگے مارنے والے اور حق گو اور جھوٹے کے درمیان فرق۔ چونکہ بہت سے شیطان انسانی چہرے کے ہیں، اس لیے ہر ہاتھ میں ہاتھ نہ پکڑانا چاہیے۔ شکاری پرندے جیسی آواز اس لیے نکالتا ہے تاکہ وہ پکڑنے والا پرندے کو دھوکہ دے۔ وہ پرندہ اپنی ہم جنس کی آواز سنتا ہے اور فضا سے اترتا ہے تو جال اور ڈنک پاتا ہے۔ کمینہ آدمی فقراء کے کلمات چرا لیتا ہے تاکہ کسی بھولے بھالے پر وہ منتر پڑھے۔ مردوں کا کام روشنی اور گرمی پہنچانا ہے اور کمینوں کا کام دھوکہ دینا اور بے شرمی ہے۔ گداگری کے لیے اون کا شیر بناتے ہیں۔ مسلمہ کذاب کو احمد کا لقب دیتے ہیں۔ مسلمہ کا لقب کذاب رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب عقل رہا۔ وہ حق کی شراب ہے جس کی مہر خالص مشک کی ہے، اور شراب کی مہر گندگی اور عذاب ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ درویش مکار درویشوں کا روپ بھر کر خلق اللہ کو پھانستے ہیں۔ گداگر اون کا مصنوعی شیر بنا کر اپنی لکڑی پر آویزاں کر لیتے تھے۔ مسلمہ کذاب نے یمامہ کے علاقے میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اپنی مریدوں کی طاقت سے حکومت قائم کر لی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شکست دے کر اس کا خاتمہ کیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے داستان آں بادشاہ جہود کہ نصرانیہ را میں کشت از تعصب، یعنی اس یہودی بادشاہ کا قصہ جو عیسائیوں کو تعصب کی وجہ سے قتل کرتا تھا۔ یہودیوں میں ایک ظالم بادشاہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن اور عیسائیوں کو تباہ کرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور اس بادشاہ کی حکومت تھی، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی جان تھے۔ بھینگے بادشاہ نے خدا کے راستے میں ان دونوں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام للہی دوستوں کو جدا کر دیا۔ ایک استاد نے بھینگے سے کہا اندر آ جا، گھر میں سے وہ بوتل لے آ۔ جب بھینگا فوراً مکان میں گیا، ایک بوتل اس کی نگاہ میں دو نظر آئیں۔ بھینگے نے کہا ان دو بوتلوں میں سے کون سی تمہارے پاس لاؤں؟ خوب کھول کر بتاؤ۔ استاد نے کہا دو بوتلیں نہیں ہیں، چل بھینگا پن چھوڑ اور زیادہ دیکھنے والا نہ بن۔ اس نے کہا اے استاد مجھے طعنہ نہ دیجیے۔ استاد نے کہا تو دونوں میں سے ایک کو توڑ ڈال۔ جب اس نے ایک توڑی، نگاہ سے دونوں غائب ہو گئیں۔ انسان محبت اور غصے سے بھی بھینگا بن جاتا ہے۔ بوتل ایک تھی لیکن اس کو دو نظر آئیں۔ جب اس نے بوتل توڑ دی تو دوسری موجود نہ تھی۔ غصہ اور شہوت انسان کو بھینگا بنا دیتے ہیں اور روح کو راست روی سے پھیر دیتے ہیں۔ جب غرض آئی تو ہنر پوشیدہ ہوا اور دل کے سینکڑوں پردے آنکھ پر پڑ گئے۔ جب قاضی دل میں رشوت طے کرے تو وہ ظالم اور عاجز مخلوق میں کب فرق کر سکے گا؟ بادشاہ یہودیت کے کینے سے ایسا بھینگا بن گیا کہ الامان والحفیظ لاکھوں مومن مظلوم مار ڈالے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے دین کی پشت و پناہ ہوں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جب قاضی رشوت لینے کی ٹھان لے تو اس کے ذہن میں ظالم اور مظلوم کا فرق نہیں رہتا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت وزیر بادشاہ او مکر او در تفریق ترسایاں، یعنی بادشاہ کے وزیر کا قصہ اور عیسائیوں میں تفرقہ پھیلانے کے لیے مکر و فریب۔ اس بادشاہ کا ایک مکار اور رہزن وزیر تھا جو مکاری سے پانی میں گرہ لگاتا تھا۔ اس نے کہا نصرانی اپنی جان کی اس طرح حفاظت کریں گے کہ بادشاہ سے اپنے دین کو چھپائیں گے۔ بادشاہ سے کہا اے طالب اسرار بادشاہ، ان کو قتل نہ کر اور ان کی خون ریزی چھوڑ دے۔ ان کو قتل نہ کر کیونکہ قتل کرنا مفید نہیں ہے، مذہب میں خوشبو نہیں ہوتی اور وہ مشک، اور اگر نہیں ہے وہ 100 علاقوں میں چھپا ہوا راز ہے، اس کا راز تیرے ساتھ ہے اور باطن برخلاف ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا تو بتا کیا تدبیر ہے اور اس مکر و فریب کا کیا علاج ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی عیسائی نہ بچے، نہ کھلے دین کا اور نہ چھپے دین کا۔ اس نے کہا اے بادشاہ، میرے کان اور ہاتھ کاٹ دے اور کڑوے حکم سے میری ناک اور ہونٹ چیر دے۔ اس کے بعد مجھے سوئی کے نیچے لے آ، یہاں تک کہ ایک سفارشی مجھے مانگ لے۔ تو یہ کام اعلان گاہ پر کر اور اس راستے پر کہ جو چوراہا ہو، اس وقت مجھے اپنے پاس سے کسی دور شہر میں نکال دے تاکہ میں ان میں 100 فطور ڈال دوں۔ جب وہ قوم مجھ سے دین قبول کرنے لگے گی تو ان کا کام بالکل ابتر ہو جائے گا اور میں ان میں ایسا فتنہ اور شورش پیدا کر دوں گا کہ شیطان بھی میرے فن کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا۔ جو برتاؤ میں عیسائیوں سے کروں گا اس وقت وہ بیان بھی نہیں ہو سکتا۔ جب وہ مجھے امانت دار اور رازدار سمجھ لیں گے تو میں ان کے آگے ایک اور قسم کا جال پھیلاؤں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایرانیوں کے عقیدے کے مطابق وہ خدا جو خالق شر ہے اس کو اہرمن کہتے ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے ان سب کو ہیلوں سے فریب دوں گا اور ان میں سینکڑوں مکر اور فریب پھیلا دوں گا، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنا خون زمین پر بہائیں گے۔ بات مختصر ہوئی۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تلبیس اندیشیدن وزیر بانصارہ او مکر او، یعنی وزیر کا عیسائیوں کو دھوکہ دینے کی فکر کرنا اور اس کا مکر۔ پھر میں کہوں گا میں پوشیدہ طور پر عیسائی ہوں، اے رازداں خدا تو مجھے جانتا ہے۔ بادشاہ میرے ایمان سے واقف ہو گیا اور اس نے تعصب کی وجہ سے میری جان لینے کا تہیہ کر لیا۔ میں نے چاہا کہ بادشاہ سے اپنا دین چھپاؤں اور جو اس کا مذہب ہے وہی اپنا مذہب ظاہر کروں۔ بادشاہ نے میرے رازوں کی بو پالی اور میری بات بادشاہ کے سامنے جھوٹی ہو گئی۔ اس نے کہا تیری گفتگو روٹی میں سوئی کی طرح ہے اور میرے دل سے تیرے دل تک سوراخ ہے۔ میں نے اس سوراخ سے تیرا حال دیکھ لیا ہے۔ جب میں نے حال دیکھ لیا تو تیری بات کیوں سنوں؟ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح میری مددگار نہ ہوتی تو وہ یہودیوں کی طرح میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے میں جان اور سر دوں، ان کے لاکھوں احسان جان پر سمجھوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جان دینے میں مجھے تأمل نہیں ہے، لیکن میں ان کے دین سے خوب واقف ہوں۔ مجھے اس پر افسوس آتا ہے کہ یہ پاک دین جاہلوں میں پہنچ کر تباہ و برباد ہو جائے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جان اور سر دینے کی تمنا ہے۔ اگر یہ سعادت مجھے مل جائے تو 1000 احسان مانوں۔ جینے کی تمنا اس لیے ہے کہ دین عیسیٰ کی حفاظت اور تبلیغ کروں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اللہ اور عیسیٰ کا شکر ہے کہ ہم اس سچے دین کے رہنما بن گئے ہیں۔ یہودیت اور یہودیوں سے ہم چھوٹ گئے ہیں جب سے ہم نے زنار سے اپنی کمر کس لی ہے۔ اے لوگو، یہ عہد تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا عہد ہے۔ ان کے مذہب کے اسرار دل و جان سے سنو۔ یہ بادشاہ بے دین اور ظالم بہت بڑا دشمن ہے، دوست اور دشمن میں فرق نہیں کرتا۔ وہ عیسائیوں سے اس طرح کی باتیں کہتا تھا، لیکن اس کا دل بادشاہ کا گرویدہ تھا۔ بادشاہ نے کہا، جہاں پناہ ذرا صبر کریں۔ بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ ذرا صبر کریں تاکہ میں ان کی جڑ اور بنیاد اکھاڑ دوں۔ جب وہ مجھے امانت دار اور پیشوا سمجھ لیں گے، میرے سامنے سب سر جھکا دیں گے اور رہنمائی چاہیں گے۔ جب وزیر نے بادشاہ کے سامنے یہ فریب بیان کیا تو اس کے دل سے فکر کو بالکل دور کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ وہی کام کیا جو اس نے کہا، اور اس چھپے ہوئے بھید سے لوگ بے خبر رہے۔ بادشاہ نے اس کو بھری انجمن میں رسوا کیا، یہاں تک کہ مرد اور عورت اس کے حال سے واقف ہو گئے۔ اس کو عیسائیوں کی جانب بھگا دیا۔ اس کے بعد اس نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے جب اس کو ایسا عاجز و بدحال دیکھا تو وہ اس کی حالت زار پر رو پڑے۔ اے لڑکے، دنیا کا حال یہی ہے، اور یہ سب باتیں حسد سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، زنار وہ دھاگا ہے جس میں عیسائی اپنی گردن میں صلیب ڈالتے ہیں۔ اس وقت لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مکلف ہیں۔ جو باتیں عیسائیوں سے کہے گا وہ اس نے بادشاہ کو سنائیں۔ بادشاہ نے اس کے ہاتھ، پیر، ناک، کان کاٹ کر عیسائیوں کے علاقے میں نکلوا دیا۔ حسد یہ سب کراتا ہے جو وزیر عیسائیوں کے ساتھ کر رہا تھا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے، جمع آمدن نصارہ با وزیر و راز گفتن و با یشاں، یعنی وزیر کے پاس عیسائیوں کا جمع ہونا اور اس کا ان سے راز کہنا۔ لاکھوں عیسائی اس کی حمایت میں تھوڑے تھوڑے اس کے کوچے میں جمع ہو گئے۔ وہ ان سے رازداری کے ساتھ بیان کرتا تھا انجیل اور رشتہ صلیب اور نماز کے اسرار، اور وہ ان سے فصاحت کے ساتھ بیان کرتا تھا ہمیشہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور افعال۔ وہ بظاہر دین کے محکموں کا واعظ تھا، لیکن بباطن سیٹی اور جال والا معاملہ تھا۔ اسی سبب سے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفسانی بھوت کے مکر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ وہ کیا پوشیدہ طور پر خود غرضیاں ملا دیتا ہے۔ عبادتوں اور دل کے اخلاص میں ان سے عبادت کی فضیلتیں نہ تلاش کرتے، بلکہ باطنی عیب کی جستجو کرتے کہ فرمائیے، نفس کی مکاری کا بال بال اور ذرہ ذرہ وہ پہچان لیتے، جس طرح پھول کو کرفس سے جدا پہچانا جا سکتا ہے۔ اس کا کچھ حصہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بتایا، جس سے ان کا وعظ اور بیان خوب ہو گیا۔ تمام نکتہ شناس صحابہ اس وعظ اور بیان سے حیران رہ جاتے تھے۔ تمام عیسائیوں نے اس کو دل دے دیا۔ عام تقلید کی قوت بھی کیا ہوتی ہے، انہوں نے اپنے سینوں میں اس کی محبت کا بیج بو لیا۔ وہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نائب سمجھ رہے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وہ آواز جو شکاری جانوروں کو پھنسانے کے لیے نکالتا ہے اس کو صفیر کہتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بن الیمان
مشہور صحابی رسول ہیں جن کو دین کے اسرار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت حاصل ہوئے تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ سے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مراد ہیں، اگرچہ یہ حضرت حذیفہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ ان کو بالواسطہ حضرت حذیفہ کے علوم پہنچے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ حسن بصری کا کلام انبیاء کے کلام سے مشابہ ہوتا تھا۔ دجال ایک جھوٹے کا نام ہے جو قیامت کے قریب رونما ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کی شعبدہ بازی سے معتقد ہو کر اس کے پیرو بن جائیں گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ خفیہ طور پر ملعون کانا دجال ہے۔ اے خدا اچھے مددگار ہماری فریاد سن۔ اے خدا لاکھوں جال اور دانے ہیں اور ہم لالچی بھوکے پرندوں کی طرح ہیں۔ ہم ہر وقت ایک نئے جال میں گرفتار ہیں، اگرچہ ہم سب باز اور سیمرغ بن جائیں۔ تو ہمیں ہر وقت چھڑاتا ہے اور پھر ہم کسی جال کی طرف چل دیتے ہیں۔ اے بے نیاز ہم اس بورے میں گیہوں بھرتے ہیں، جمع شدہ گیہوں کو گم کر دیتے ہیں۔ جب ہم عقل سے سوچتے ہیں تو گیہوں میں یہ کمی چوہے کی مکاری سے ہے۔ چوہے نے ہمارے بورے میں سوراخ کر لیا ہے، اس کے مکر سے ہمارا ذخیرہ برباد ہو گیا ہے۔ اے عزیز پہلے چوہے کی شرارت کو رفع کر، پھر گیہوں جمع کرنے کی کوشش کر۔ صدر کی یہ حدیث سن لے کہ کوئی نماز بغیر حضور قلب کے مکمل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی چوہا ہمارے بورے میں چور نہیں ہے تو 40 سالہ اعمال کے گیہوں کہاں ہیں؟ ہر روز کا ذرہ ذرہ سا صدق کیوں ہمارے اس انبار میں جمع نہیں ہوتا ہے؟ آگ کی بہت سی چنگاریاں لوہے سے نکلیں اور اس دیوانہ دل نے ان کو قبول اور جذب کیا، لیکن ایک چھپا ہوا چور اندھیرے میں چنگاریوں پر انگلی دھر دیتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ سیمرغ کہا جاتا ہے کہ کوئی نادر الوجود پرندہ ہے جو کوہ قاف میں رہتا ہے۔ اس کے پروں میں 30 رنگ ہوتے ہیں۔ انسان کو پہلے شیطانی وساوس سے نجات حاصل کرنی چاہیے، اس کے بعد عبادت کا ذخیرہ کرے۔ نماز جب ہی مکمل ہوگی جب دل میں شیطانی وسوسہ کا دخل نہ رہے۔ 40 سالہ عمر جوانی کی ہوتی ہے عموماً، جس میں انسان باطن کی اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ شیطان ان شراروں کو بجھا دیتا ہے جو عبادت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چنگاریوں کو فوراً بجھا دیتا ہے تاکہ آسمان پر کوئی چراغ روشن نہ ہو۔ جب تیری ساری عنایتیں ہمارے ساتھ ہو جائیں گی تو اس کمینہ چور کا ڈر کب ہو سکتا ہے؟ اگر ہر قدم پر ہزاروں جال ہوں، جب تو ہمارے ساتھ ہے تو کچھ غم نہیں۔ روحوں کو بدن کے جال سے ہر شب تو رہا کر دیتا ہے، تختیاں اکھاڑ دیتا ہے۔ روحیں ہر شب اس پنجرے یعنی جسم سے چھوٹ جاتی ہیں، فارغ البال، بغیر افسری اور ماتحتی کے۔ جس طرح رات کو قیدی قید خانے سے بے خبر ہوتے ہیں اور رات کو کارکنان سلطنت سے بے خبر ہوتے ہیں، نہ کسی کو فائدہ اور نقصان کا غم اور فکر، نہ اس فلانے اور اس فلانے کا خیال۔ خدا شناس کی یہ حالت بغیر نیند کے بھی ہوتی ہے۔ خدا نے فرمایا ہے وہ سوئے ہوئے ہیں، اس سے نہ بھاگ۔ وہ دن و رات دنیا کے احوال سے غافل ہوتا ہے، خدا کے دستے تصرف میں قلم کی طرح ہے۔ وہ شخص جو لکھنے میں ہاتھ کو نہیں دیکھتا، وہ قلم کی حرکت کو اسی کا فعل سمجھتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے
کہ الواح لوح کی جمع ہے یعنی تختہ، یعنی جس طرح خدا روحوں کو آزاد کر دیتا ہے اسی طرح ہمیں شیطانی وسوسے سے آزاد کر دے گا۔ ہر طرح کی تکالیف سے آزاد کو فارغاں کہا ہے۔ عارف وہ ہے جس کو خدا کی معرفت حاصل ہو گئی ہو۔ قرآن پاک میں اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ اصحاب کہف بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو دقیانوس بادشاہ کے زمانے میں پیغمبر وقت پر ایمان لے آئے تھے۔ بادشاہ کے ظلم کے خوف سے ایک غار میں جا چھپے تھے۔ اصحاب کہف کے بارے میں اس عقیدے سے گریز نہ کر، اصل کاتب کا پنجہ ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے قلم چلتا ہے۔ وہ شخص جس کو خدا کی معرفت حاصل ہو گئی ہو اس کو عارف کہتے ہیں۔ یہ عالم جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اس کو عالم اجسام یا عالم شہادت کہا جاتا ہے۔ جو کچھ عالم شہادت میں ہے وہ بلا کسی مادے کے عالم مثال میں بھی ہے۔ یہی عالم مثال مرنے کے بعد تا قیامت انسان کا مقام ہے۔ خواب میں یہی عالم مثال نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک عالم ارواح ہے جو مادہ اور کیفیت دونوں سے منزہ ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے تمثیل مرد عارف و تفسیر اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، یعنی مرد عارف کی مثال اور اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے کی تفسیر۔ عارف کے حال کا کچھ حصہ اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ لوگوں کو حسی نیند بھی بے خود کر دیتی ہے۔ ان کی جان ایک بے مثال بیابان میں چلی جاتی ہے، ان کی روح اور ان کے بدن آرام میں ہوتے ہیں۔ یہ لوگ حرص اور جھکاؤ اور پریشانی سے فارغ ہوتے ہیں، اس پرندے کی طرح جو جال اور پنجرے سے آزاد ہو گیا ہو۔ آخر جب دن کے سپاہی نے سنہری ڈھال لگا کر رات کے چور کا تلوار سے سر کاٹ گرایا، ہر جان کا جسم کی طرف میلان ہوتا ہے، ہر بدن روح سے باردار ہو جاتا ہے۔ سیٹی کے ذریعے تو پھر جال بچھا دیتا ہے، سب کو مصیبت کے جال میں پھانس دیتا ہے۔ جب صبح کے وقت کا نور نمودار ہوتا ہے اور آسمان کا سنہری گدھ اڑنے لگتا ہے، صبح کو پیدا کرنے والا اسرافیل کی طرح ان جگہوں سے سب کو صورت میں لاتا ہے، منتشر روحوں کو جسموں میں لے آتا ہے، ہر جسم کو پھر باردار کر دیتا ہے، روح کے گھوڑے کو زین سے ننگا کر دیتا ہے۔ نیند موت کی بہن ہے کا مطلب یہی ہے، لیکن اس لیے کہ وہ دن میں واپس آئیں ان کے پیر میں لمبی رسی باندھ دیتا ہے تاکہ اس سبزے زار سے دن میں واپس لے آئے اور چراگاہ سے اس کو بوجھ کے نیچے لاتا ہے۔ کاش اصحاب کہف کی طرح اس روح کو محفوظ کر دیتا، یا اس طرح جیسے کشتی نے نوح کی حفاظت کی، تاکہ بیداری اور ہوش کے اس طوفان سے چھوٹ جاتے۔ یہ دل اور آنکھ اور کان، اے مخاطب، بہت سے اصحاب کہف دنیا کے اندر تیرے پہلو میں تیرے سامنے اب بھی موجود ہیں۔ یار اور غار دونوں ان کے ہمراز ہیں، لیکن تیری آنکھ اور کان پر تو مہر ہے، کیا فائدہ؟ اب سمجھ لے کہ یہ حجابات کس لیے ہیں، آنکھوں اور کانوں پر خدا کی مہر کس وجہ سے ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شکاری کی سیٹی جس سے شکار مائل ہو جاتا ہے اس کو صفیر کہا ہے۔ بیداری میں طرح طرح کے دردوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ صبح کو رات کی تاریکی سے نکالنے والے کو فالق الاصباح کہا ہے۔ اسرافیل اس فرشتے کا نام ہے جو قیامت کے قریب سور پھونکے گا۔
جانوروں کو چراگاہ سے واپس لانے کے بعد لادا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے چند روز حفاظت کی۔ بیداری میں انسان طرح طرح کے مصائب اور افکار سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اصحاب کہف کی طرح کے بہت سے اولیاء اس وقت بھی گرد و پیش میں موجود ہیں، لیکن ہمیں بصیرت حاصل نہیں کہ ان کو پہچان سکیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سوال کردن خلیفہ از لیلا او جواب او، یعنی خلیفہ کا لیلا سے سوال کرنا اور اس کا جواب۔ خلیفہ نے لیلا سے کہا کہ کیا تو وہی ہے کہ تیری وجہ سے مجنوں پریشان اور دیوانہ ہوا ہے؟ خلیفہ نے لیلا سے کہا کیا تو وہی ہے کہ تیری وجہ سے مجنوں پریشان اور دیوانہ ہوا ہے؟ تو دوسرے حسینوں سے بڑھ کر تو نہیں ہے۔ اس نے کہا خاموش رہ، چونکہ تو مجنوں نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس مجنوں کی آنکھ ہوتی تو تیرے لیے دونوں جہاں بے قدر ہوتے۔ تو ہوش میں ہے لیکن مجنوں بے ہوش ہے۔ عشق کی راہ میں بیداری بری ہے۔ جو بیدار ہے وہ زیادہ نیند یعنی غفلت میں ہے، اس کی بیداری نیند سے بدتر ہے۔ جو خواب غفلت میں ہے اس کا بیدار ہونا بہتر ہے۔ غفلت کے مدہوش کا عین ہوشیار ہونا بہتر ہے۔ جب ہماری جان خدا کے معاملے میں بیدار نہ ہو تو ہماری بیداری قید خانے کی بیداری کی طرح ہے۔ پورے دن جان خیالات کی پائمال اور نقصان و نفع اور زوال کے خوف سے نہ اس میں صفائی رہتی ہے، نہ پاکیزگی اور قوت، نہ آسمان کی طرف سفر کا راستہ۔ سویا ہوا وہ ہے جو ہر خیال سے امید وابستہ کرے اور اس کے متعلق گفتگو کرے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ بے بصیرتی ہماری معصیت کاری کی وجہ سے ہے۔ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے لیلا راز دریچہ چشم مجنوں بایستے نگویست۔ جو شخص دنیاوی کاروبار میں پھنسا ہے اور جاگ رہا ہے اس کی بیداری نیند سے بدتر ہے۔ خواب غفلت میں مبتلا لوگوں کا بیدار ہو جانا بہتر ہے۔ اللہ کے معاملے میں بیدار رہنا چاہیے۔ دنیاوی دھندوں میں روح مقدر ہو جاتی ہے اور اس کو عالم بالا کی سیر کا راستہ نہیں ملتا۔ خیالوں کی دنیا میں آباد بیدار غفلت کی نیند میں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ خیال سے وجد میں آئے، بلکہ اس کا وہ خیال اس کے لیے سو وبال ہے۔ وہ خواب میں شیطان کو حور دیکھتا ہے، پھر شہوت سے اس سے ہم بستری کرتا ہے۔ جیسے ہی نسل کا بیج اس نے شور زمین میں ڈالا، وہ بیدار ہوا اور خیال اس سے روانہ ہوا۔ اس کی وجہ سے سر کی کمزوری محسوس کرتا ہے اور جسم پلید۔ اس ظاہری اور معدوم نقش پر افسوس ہے۔ پرندہ اوپر اڑ رہا ہے اور اس کا سایہ پرندے کی طرح زمین پر اڑان کر رہا ہے۔ بے وقوف اس سایہ کا شکاری بنتا ہے، اتنا دوڑتا ہے کہ بے طاقت ہو جاتا ہے۔ اس سے غافل ہے کہ وہ ہوا کے پرندے کا عکس ہے اور اس سے بے خبر ہے کہ اس سائے کی اصل کہاں ہے۔ وہ سایہ کی طرح تیر اندازی کرتا ہے اور جستجو ہی میں اس کا ترکش خالی ہو جاتا ہے۔ اس کی عمر کا ترکش خالی ہوا، عمر برباد گئی، سایہ کے شکار میں دوڑنے سے جل بھن گیا۔ جب اللہ کا سایہ اس کی دایا ہو تو اس کو سایہ کے خیال سے نجات دے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ وجد کی وہ کیفیت جو سالکوں پر طاری ہوتی ہے اس کو حال کہتے ہیں۔ بدخوابی سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ خواب میں جو ظاہر ہوا حقیقت میں وہ کچھ نہیں ہے۔ واہی خیالات کے پیچھے بھاگنے والوں کی یہ دوسری مثال ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در تخریز متابعت ولی مرشد، یعنی رہنما ولی کی تابع داری کی ترغیب۔ خدا کا بندہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، وہ اس دنیا کا مردہ اور خدا کا زندہ ہوتا ہے۔ اس کا دامن شک و شبہ کے بغیر جلد تھام لے تاکہ آخرت کی مصیبت سے تو چھوٹ جائے۔ کیف مدذل اولیاء کا وجود ہے جو اللہ کے آفتاب کے نور کے رہنما ہیں۔ اس وادی میں بغیر رہنما کے نہ چل، خلیل اللہ کی طرح کہہ دے میں ڈوب جانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ جا سایہ کے ذریعے آفتاب کو حاصل کر لے اور شاہ شمس تبریزی کا دامن تھام لے۔ اس جشن اور شادی کا اگر تجھے راستہ معلوم نہیں ہے تو ضیاء الحق حسام الدین سے پوچھ لے۔ اگر راستے میں حسد تیرا گلا دبائے، حسد میں شیطان کو غلو ہے، اس لیے کہ وہ حسد کی وجہ سے آدم سے ذلت محسوس کرتا ہے اور حسد کی وجہ سے نیک بختی سے جنگ کرتا ہے۔ راستے میں اس سے سخت گھاٹی نہیں ہے، وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جس کے ساتھ حسد نہیں ہے۔ یہ جسم حسد کا گھر ہے سمجھ لے، حسد میں پورا خاندان مبتلا ہو جاتا ہے، حسد سے گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، حسد کی وجہ سے شاہی باز یعنی دل کوا بن جاتا ہے۔ اگر جسم سے حسد کا گھر ہو سکتا ہے لیکن اگرچہ جسم حسد کا گھر ہو سکتا ہے لیکن جسم کو اللہ نے خوب پاک کر دیا ہے، اللہ تعالی کی جناب سے پاکی پا لی ہے۔ اس جسم نے جو کبر اور کینہ اور ریاکاری سے بھرا ہے، تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو۔ طہر بیتی پاکی کا بیان ہے، نور کا خزانہ ہے اگرچہ اس کا نقش مٹی کا ہے۔ جب تو کسی صاف دل کے ساتھ مکر اور حسد کرے گا تو اس حسد سے دل میں سیاہیاں پیدا ہوں گی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کیف مدذل یہ قرآنی آیت کا ٹکڑا ہے، اس میں فرمایا گیا ہے اے نبی کیا تم اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طرح سائے کو دراز کیا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سائے سے اولیاء اللہ کے وجود کی طرف اشارہ ہے، یعنی مرشد کامل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کی الوہیت سے انکار کرتے ہوئے فرمایا تھا لا احب الآفلین، یعنی میں چھپ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مراد دنیائے ناپائیدار کے تعلقات ہیں۔ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں، تفصیلی حالات مقدمہ میں ملاحظہ کریں۔ ضیاء الحق حسام الدین شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، پھر مولانا سے مستفیض ہوئے، تفصیلی حالات مقدمہ میں ملاحظہ کریں۔ تو اس حسد کو شیطانی وسوسہ سمجھ، اس لیے کہ شیطان کو حسد پیدا کر دینے میں غلو ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت دیکھ کر حسد کیا اور یہ کہہ کر کہ وہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے، اس حسد کا اظہار کیا تو ہمیشہ کے لیے سعادت سے محروم ہو گیا۔ تمام بعض پرندوں میں اشرف ہے، کوا نجاست خور ذلیل پرندہ ہے۔ جب انسان ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے تو یہ نفسانی عیوب زائل ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ خاصان خدا کے پیر کے نیچے خاک بن جا، ہماری طرح حسد پر مٹی ڈال۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے در بیان حسد کردن وزیر جہود، یعنی یہودی وزیر کے حسد کے بیان میں۔
وہ کمینہ وزیر حسد سے بنا تھا، اس لیے اس نے ناحق کان اور ناک برباد کیے، اس امید پر کہ حسد کے ڈنگ کے ذریعے اس کا زہر مسکینوں کی جان پر پہنچ جائے گا۔ جو شخص حسد کی وجہ سے اپنی ناک کاٹتا ہے وہ اپنے ہی کو کان اور بے ناک کا کر لیتا ہے، تاکہ تو وہ ہے جو ناک وہ ہے جو بو سونگھے، بو اس کو کوچے کی طرف لے جائے، جس میں بو کی صلاحیت نہیں، وہ بے ناک کا ہوتا ہے، وہ بو ہے جو دین کی ہو، اور جب بو سونگھی اور اس کا شکر نہ کیا تو یہ کفران نعمت ہوا، اور گویا وہ اس کی ناک کو کھا گیا۔ شکر کر اور شکر گزاروں کا غلام بن، ان کے سامنے مردہ بن اور عمر دوام حاصل کر، وزیر کی طرح رہزنی کا سامان نہ کر، لوگوں کو نماز سے نہ روک۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے فہم کردن حاذقان نصارا مکر وزیر را، یعنی ماہر عیسائیوں کا وزیر کے مکر کو سمجھ جانا۔ وہ کافر وزیر دین کا واعظ بن گیا، اس نے مکر سے بادام کے حلوے میں لہسن ملا دیا۔ جو صاحب ذوق تھا وہ اس کی گفتگو سے لذت محسوس کرتا اور اس کے ساتھ کڑواہٹ بھی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ولی کامل کو پہچان کر فائدہ نہ اٹھانا کفران نعمت ہے۔ شیخ کے سامنے ایسا بن جانا چاہیے جیسا کہ مردہ غسل دینے والے کے لیے۔ صاحب ذوق لوگ اس وزیر کے بیان کی لذت بھی محسوس کرتے تھے اور مکاری کی تلخی بھی محسوس کرتے تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ ملے جلے نکتے بیان کرتا تھا، گلاب اور شکر میں زہر ملاتا تھا۔ خبردار اس بھلی بات سے دھوکے میں نہ پڑنا، اس لیے کہ اس کی تہ میں 100 برائیاں ہوتی ہیں۔ جو شخص برا ہوا اس کی گفتگو بری سمجھ، جو بات مردہ کہے اس میں جان نہیں ہے۔ انسان کی گفتگو انسان کا ٹکڑا ہوتی ہے، روٹی کا ٹکڑا یقیناً روٹی ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جاہلوں کی بات اے فلاں کوڑیوں پر سبزہ کی طرح ہے، ایسے سبزے پر جو شخص بیٹھا وہ بے شک نجاست پر بیٹھا ہے۔ اس کو اپنے آپ کو ناپاکی سے پاک کرنا چاہیے تاکہ اس کی فرض نماز بیکار نہ ہو جائے۔ اس کا ظاہر کہتا تھا معرفت کی راہ میں چست ہو جا، اور اثر کے اعتبار سے جان کو کہتا تھا مست ہو جا۔ چاندی کا ظاہر اگرچہ سفید اور روشن ہے، ہاتھ اور کپڑے اس سے سیاہ ہو جاتے ہیں تارکول کی طرح۔ آگ اگرچہ چنگاریوں کی وجہ سے سرخ رو ہے، لیکن تو اس کے کام کی سیاہ کاری کو دیکھ۔ بجلی اگرچہ نگاہ کو نور دکھائی دیتی ہے، لیکن خاصیت میں بینائی کو چرانے والی ہے۔ صاحب ذوق اور باخبر آدمی کے علاوہ جو بھی تھا اس وزیر کی گفتگو اس کی گردن کا طوق تھی۔ بادشاہ سے 6 سالہ دوری میں وزیر عیسائیوں کی پناہ ہو گیا۔ لوگوں نے دین اور دل بالکل اس کے سپرد کر دیا، اس کے حکم اور ممانعت پر لوگ جان دیتے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کوڑی کا مطلب ہے کوڑا ڈالنے کی جگہ۔ بظاہر اگرچہ نصیحت کرتا تھا وہ وزیر، لیکن اس کی تاثیر الٹی تھی۔ یہ تینوں شعر اس مضمون کو واضح کرنے کے لیے ہیں کہ ظاہر کی خوبی باطن کی خوبی کی دلیل نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔